ایک عالیشان ہوٹل کے سامنے رکی تھی۔ شاندار پرسنالٹی اور تمام تر مردانہ خوبیوں کا حامل، مردانہ وجاہت کا شاہکار، گرے کلر کا 3 پیس سوٹ پہنے کبیر خان زادہ گاڑی سے اترا تھا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ سے گھوم کر دوسری طرف آیا اور آتے ہوئے اس نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ چند ہی لمحے بعد اس کے ہاتھ میں ایک مخملی سا نرم و نازک ہاتھ آیا تھا، جسے اس نے انتہائی خوبصورتی سے تھاما اور پھر اسے گاڑی سے اترنے میں مدد دی۔ 22 سالہ نرم و نازک کنزا کبیر خان زادہ کا ہاتھ تھامے گاڑی سے اتری تھی۔ وہ اس وقت رائل بلو کلر کے خوبصورت سے لباس میں تھی۔ ہلکے سے میک اپ نے اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ یوں تو اس کا رنگ صاف شفاف تھا، ہیزل گرین آنکھیں، ستواں ناک اور گلابی رنگ کے پتلے ہونٹ۔ جو بھی ایک بار اسے دیکھتا تو اس پر فدا ہو جاتا تھا۔ اس کا حسن پریوں کے حسن کو بھی مات دیتا تھا۔ کبیر خان زادہ نے اسے فدا ہوتی نظروں سے دیکھا۔ وہ تھی ہی ایسی کہ اس کے ساتھ کبیر خان زادہ کو فخر محسوس ہوتا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے انٹرنس کی جانب بڑھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، انہیں دیکھ کر کئی لوگوں کی ستائشی نظریں ان کی جانب اٹھی تھیں۔ ان دونوں کی جوڑی چاند سورج جیسی تھی، بے انتہا خوبصورت اور چمکدار۔ بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جو مسلسل کنزا پر اپنی نظریں جمائے ہوئے تھے۔ یہ بات کبیر خان زادہ کو سخت ناگوار گزری تھی۔ اس نے ان سب پر آنکھوں سے ہی ایک گھوری ڈالی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ان سب کو آنکھوں ہی آنکھوں میں چبا جانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ کبیر خان زادہ کی گھوریاں دیکھ کر ان لوگوں نے اپنی نظریں جھکا لی تھیں۔ کنزا کی نرم و نازک ہتھیلی پر کبیر خان زادہ کی گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ کنزا نے نم آنکھوں سے کبیر خان زادہ کی طرف دیکھا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی انگلیاں چٹک جائیں گی، مگر مقابل کو تو جیسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ ناک کی سیٹ میں چلتا جا رہا تھا اور ایک اسپیشل ٹیبل پر جا کر بیٹھ گیا، جسے وہ پہلے ہی بک کروا چکا تھا۔ اپنا ہاتھ آزاد ہونے پر کنزا نے خدا کا شکر ادا کیا اور اپنا ہاتھ سہلانے لگی، جس پر کبیر خان زادہ کے ہاتھ کی گرفت کے نشان موجود تھے۔ آئی ایم سوری، تمہیں ہرٹ تو نہیں ہوا؟ کبیر خان زادہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھتے اس کے پاس آتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامتے سہلانے لگا تھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، کنزا نے منمناتے ہوئے کہا۔ تمہیں ٹھیک رہنا بھی چاہیے، کبیر خان زادہ نے معنی خیز انداز میں کہا تھا۔ کنزا نے شکوہ کناں نظروں سے کبیر خان زادہ کی طرف دیکھا، لیکن کبیر نے اس کی شکوہ کرتی نظروں سے اپنی آنکھیں چرا لی تھیں۔ وہ اٹھ کر اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا اور موبائل نکال کر سکرول کرنے لگا تھا۔ کنزا اس ستمگر کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ ان دونوں کے درمیان کافی خاموشی چھائی رہی تھی۔ کبیر خان زادہ بظاہر تو موبائل میں لگا ہوا تھا، مگر اس کی ساری حسیات کنزا پر لگی ہوئی تھی۔ وہ اسی کے چہرے کے اتار چڑھاؤ بخوبی نوٹ کر رہا تھا۔ اس خاموشی کو کبیر خان زادہ کے موبائل پر آنے والی کال کی بیل نے توڑا تھا۔ شش! اس کو چپ رہنے کا اشارہ کرتے کبیر خان زادہ نے کال اٹھائی۔ جی آپ آ جائیں، میں آپ کا ہی ویٹ کر رہا ہوں، کبیر نے فون پر کسی کو کہا اور پھر کال کٹ کر دی تھی۔ اب وہ کنزا کی طرف دیکھنے لگا تھا، جس کے چہرے پر سجے تاثرات ایک دم سے کبیر خان زادہ کا پارا چڑھا گئے تھے۔ اپنا موڈ ٹھیک کرو کنزا، اس نے تھوڑا سخت لہجے میں کہا۔ کیوں، میرے موڈ کو کیا ہوا ہے؟ کنزا نے بھی بے رخی سے پوچھا۔ یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہارے موڈ کو کیا ہوا اور کیا نہیں۔ فی الحال اپنا موڈ ٹھیک کرو۔ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ میں تمہیں زبردستی یہاں لے کر آیا ہوں۔ کبیر خان زادہ دبا دبا سا چیخا تھا۔ ہاں تو اس میں جھوٹ کیا ہے؟ آپ مجھے زبردستی ہی تو لے کر آئے ہیں، کنزا نے شکایت کی۔ کنزا، اس وقت میرا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں، اپنا موڈ ٹھیک کرو، چہرے پر اچھی سی مسکراہٹ لاؤ، وہ بس پہنچنے ہی والے ہیں، اور تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں میں یہاں کس کام کے لیے لایا ہوں۔ یہ ڈیل میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ ہر حال میں میری ہونی چاہیے، ورنہ تمہیں پتہ ہے میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ کبیر خان زادہ نے دبے دبے لہجے میں کنزا کو دھمکی دی تھی، جسے سن کر کنزا کے چہرے کا رنگ ایک دم سفید پڑا تھا۔ اس کا سفید پڑتا چہرہ دیکھ کر کبیر خان زادہ مسکرایا۔
کنزا نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیل دیا اور چہرے پر مسکراہٹ سجائی تھی۔ یہ ہوئی نا بات، اب لگ رہی ہو تم کبیر خانزادہ کی خوبصورت وائف، کبیر خانزادہ نے اتراتے ہوئے کہا۔ کنزا نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور گردن موڑ کر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ معیز دورانی وہاں پہنچا تھا۔ اس نے بلو کلر کا 3 پیس سوٹ پہنا تھا۔ وہ 35 سالہ مرد تھا۔ ہیلو مسٹر کبیر خانزادہ، ہاؤ آر یو؟ معیز دورانی کبیر خانزادہ کے گلے لگتے ہوئے پوچھنے لگا۔ آئی ایم فائن، آپ کیسے ہیں؟ کبیر خانزادہ نے پوچھا۔ آئی ایم سو گڈ، معیز دورانی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر وہ پاس کھڑی کنزا کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ہو از دس بیوٹیفل لیڈی؟ معیز دورانی نے کنزا کی طرف دیکھتے ہوئے کبیر خانزادہ سے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں آئی چمک دیکھ کر کبیر کو اپنی بات بنتی ہوئی نظر آئی تھی۔ شی از مائی وائف کنزا کبیر خانزادہ، کبیر نے تعارف کروایا تھا، ساتھ ہی ساتھ کنزا کو اشارہ بھی کیا۔ ہائی مسٹر دورانی، کیسے ہیں آپ؟ کنزا نے کبیر خانزادہ کے اشارہ کرنے پر مسکراتے ہوئے معیز دورانی سے پوچھا۔ آئی ایم فائن، یو آر سو پریٹی اینڈ لکنگ سو گارجیس۔ معیز دورانی نے اس کا مکمل جائزہ لیا۔ کنزا کو اس کی نظریں خود میں سمٹنے پر مجبور کر گئی تھیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس منظر سے ہی غائب ہو جائے، مگر یہ اس کی مجبوری تھی کہ اسے یہاں کھڑا ہونا پڑا تھا۔ اس نے کبیر خانزادہ کی طرف دیکھا جو ان دونوں کی طرف دیکھنے کی بجائے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس پل کو کنزا کو سامنے کھڑے اس خوبصورت اور وجیح شخص سے اور بھی نفرت ہوئی تھی جو کئی لڑکیوں کا کرش تھا۔ لڑکیاں اسے دیکھ کر پاگل ہو جاتی تھیں، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ کبیر خانزادہ کے ایک خوبصورت اور وجیح چہرے کے پیچھے کس طرح کا خود غرض اور کاروباری چہرہ چھپا ہوا تھا جو محض اپنی بزنس ڈیلز کے لیے اپنی ہی بیوی کا استعمال کر رہا تھا۔ پلیز بیٹھیے نا مسٹر دورانی، کبیر خانزادہ نے کہا۔ معیز دورانی کنزا کو اسمائل پاس کرتے بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی کبیر اور کنزا بھی بیٹھ گئے تھے۔ کبیر خانزادہ اور معیز دورانی آپس میں بزنس کی باتیں کرنے لگے، لیکن معیز دورانی کی ہر بات کنزا پر سے شروع ہو کر اسی پر آ کر ختم ہو رہی تھی۔ مسٹر خانزادہ، آپ نے بتایا نہیں آپ کے پاس اتنی خوبصورت وائف ہے؟ سچ میں آپ بہت لکی ہیں۔ معیز دورانی نے کھلے دل سے کنزا کی تعریف کی تھی، جسے کبیر خانزادہ نے بہت ضبط کر کے قبول کیا تھا۔ جی مسٹر دورانی، میں واقعی بہت لکی ہوں۔ جب سے کنزا میری لائف میں آئی ہے میری تو لائف ہی بدل گئی ہے، کبیر خانزادہ نے کہا۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے مس کنزا؟ مسٹر خانزادہ آپ کو خوش تو رکھتے ہیں نا؟ معیز دورانی کنزا کی طرف متوجہ ہوا۔ جی کبیر ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان سے شادی کرنے کے بعد میری زندگی بھی مکمل طور پر بدل چکی ہے۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ مسٹر خانزادہ سے شادی کے بعد میری زندگی اس طرح کی ہو سکتی ہے۔ کنزا نے بظاہر خوش کن مگر حقیقتاً ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا تھا۔ اس وقت اس کے دل پر کیا گزر رہی تھی یہ صرف یا وہ جانتی تھی یا پھر کبیر خانزادہ۔ دیٹس ویری نائس، ویسے آپ کی لو سٹوری کیا ہے؟ معیز دورانی بزنس کے بجائے ان کی پرسنل لائف میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی لے رہا تھا، جس سے کبیر کے ماتھے پر سلوٹیں پڑ رہی تھیں، مگر اس وقت وہ کوئی بدمزگی نہیں چاہتا تھا۔ لو سٹوری تو کافی لمبی ہے، وہ کبھی فرصت کے اوقات ملے تو ہی آپ کو سنائیں گے، کبیر خانزادہ نے کہا۔ اوہو، پھر تو مجھے بے صبری سے انتظار رہے گا کہ کب آپ مجھے اپنی لو سٹوری سناتے ہیں۔ ویسے مس کنزا، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کو ڈنر پر انوائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ دونوں نیکسٹ سنڈے میرے گھر پر ڈنر کر سکتے ہیں؟ معیز دورانی نے کنزا کو دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر آخر میں کبیر خانزادہ سے اجازت چاہی تھی۔ نہیں، وہ کبیر خانزادہ کی گھورتی ہوئی نگاہیں دیکھ کر کنزا بات ادھوری چھوڑ کر ہی چپ ہو گئی۔ جی مسٹر دورانی، کیوں نہیں، اب جب کہیں ہم حاضر ہو جائیں گے، کبیر خانزادہ نے کنزا کی بات کاٹتے ہوئے کہا تھا۔ اوکے، تو پھر ڈن ہے، کل آپ دونوں ہمارے ساتھ ڈنر کریں گے، آخر ہمیں بھی تو کچھ
इस खूबसूरती को सराहने का मौका मिले। मुइज़ दुरानी ने चमकती आंखों से किंजा को देखते हुए कहा था। किंजा का दिल चाहा कि वो अभी रो दे, मगर उसकी मजबूरी थी कि जब तक कबीर खानज़ादा नहीं कहता उसे यहीं पर यूं ही चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट सजाए बैठना था। थोड़ी देर बाद कबीर खानज़ादा के मोबाइल पर किसी और की कॉल आई थी। सॉरी मिस्टर दुरानी, एक्चुअली मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया है और मुझे अभी वहाँ पहुँचना है। बस ये समझिए कि कुछ इमरजेंसी हो गई है। आपको कुछ डिस्कशन करनी है, आप किंजा के साथ कर सकते हैं। ये आपको पूरी कंपनी देंगी। मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी लौट आऊँ और लंच हम साथ ही करें। मोबाइल कॉल सुनने के बाद कबीर खानज़ादा ने मिस्टर दुरानी को मुखातिब किया था। जी मिस्टर खानज़ादा, आप बेफिक्र होकर जाइए। शायद नहीं बल्कि यकीनन मुझे मिस किंजा की कंपनी पसंद आएगी, मुइज़ दुरानी ने मुस्कुराते हुए कहा। कबीर खानज़ादा आंखों ही आंखों में किंजा को इशारे करता हुआ वहाँ से चला गया था। उसके जाते ही किंजा के मोबाइल की बेल बजी थी। उसने मैसेज नोटिफिकेशन ऑन करके देखा। किंजा, कोई भी गड़बड़ मत करना, ये डील मेरे लिए इंतहाई ज़रूरी है, तुम समझ रही हो ना। कबीर का मैसेज पढ़कर किंजा की आंखों में आंसू आ गए थे। वो समझ गई थी कि कबीर खानज़ादा को कोई काम वगैरह नहीं है, बल्कि वो तो यहाँ से जान पूछ कर उठ कर गया था। झूठा ढोंग, अगर इतना ही उसे बुरा लगता तो मुझे यहाँ उसके साथ अकेला छोड़कर कभी ना जाता, किंजा ने दिल ही दिल में कहा था। वो कबीर की तरफ से सख्त मुतनफ़िर थी। जो कुछ कबीर खानज़ादा उसके साथ कर रहा था उसे मुतनफ़िर होना भी चाहिए था। वो काफ़ी देर तक वहीं बैठी मुइज़ दुरानी के साथ बातें करती रही थी। बातें तो खैर सिर्फ मुइज़ दुरानी ही कर रहा था। किंजा सिर्फ उसे हूँ हाँ में जवाब दे रही थी, क्योंकि मुइज़ दुरानी की नज़रें उसे बेहद कंफ्यूज कर रही थी। उसकी एक्सरे करती नज़रें किंजा को अपने वजूद के आर पार होती महसूस हो रही थी। किंजा का दिल किया कि सामने बैठे इस मर्द का मुंह नोच ले, उसकी आंखें निकाल फेंके, मगर फिर कबीर खानज़ादा की वार्निंग याद आते ही वो खुद पर काबू पा गई थी। तकरीबन 1 घंटा उसका दिमाग खाने के बाद मुइज़ दुरानी को वक्त का एहसास हुआ था। मिस किंजा, मुझे लगता है मिस्टर खानज़ादा कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गए हैं, वो नहीं आएंगे, हमें लंच करके चलना चाहिए, क्या कहती हैं आप? उसने किंजा को मुखातिब किया। जी मिस्टर मुइज़, मुझे भी यही लग रहा है कि अब हमें चलना चाहिए, काफ़ी वक्त हो गया है, किंजा ने मसनूई मुस्कुराते हुए कहा। मुइज़ दुरानी ने लंच का ऑर्डर दिया था। दोनों ने खाना खाया। बिल मुइज़ दुरानी देने ही वाला था, मगर उससे पहले किंजा ने अपना कार्ड वेटर की जानिब बढ़ाया। अरे मिस किंजा, ये आप क्या कर रही हैं? आप बिल मुझे देने दीजिए, मुइज़ दुरानी कहने लगा। अरे नहीं, आप हमारे मेहमान हैं, मेज़बान तो हम थे, इसलिए बिल मैं ही दूंगी, किंजा ने कहा था। वेटर ने बिल काट कर कार्ड उसकी जानिब बढ़ाया। मुइज़ दुरानी उठकर खड़ा हुआ था, लेकिन किंजा वहीं बैठी रही। मिस किंजा, क्या करना है आपने? आप चलेंगी या फिर यहीं बैठकर मिस्टर खानज़ादा का इंतज़ार करना है? मुइज़ दुरानी ने पूछा। आई थिंक मुझे चलना चाहिए, मैं कबीर को फ़ोन पर इन्फॉर्म कर दूंगी, किंजा ने भी अपनी जगह छोड़ते हुए कहा। आए मिस किंजा, मैं आपको ड्रॉप कर दूं। वो बाहर जाती कैब करवाने लगी जब मुइज़ दुरानी ने उसे ऑफ़र कर गया। नहीं थैंक यू, मैं चली जाऊंगी, आपको वैसे ही जहमत होगी, किंजा ने उसकी मदद लेने से इनकार किया था। अरे नहीं मिस किंजा, जहमत कैसी, आप आइए, ये मेरे लिए खुशबख्ती होगी। आइए, मैं आपको ड्रॉप करके वहीं से अपने घर की तरफ चला जाऊंगा, मुइज़ दुरानी ने कहा। किंजा उसकी गाड़ी में जा बैठी थी। उसने किंजा को घर ड्रॉप किया और रास्ते में जाते हुए भी वो काफ़ी मायने खेज़ बातें करता रहा था, जिसे किंजा बेहद परेशान हुई थी। कमरे में पहुंचते उसने एक झटके में मोबाइल और क्लच बेड पर फेंके और शीशे के सामने आई। आईने में अपने खूबसूरत और बेदाग चेहरे को देखते उसे अपने खूबसूरत चेहरे से बेतहाशा नफरत हुई थी। क्यों है मेरा चेहरा ऐसा, क्यों? वह ज़ियानी अंदाज में चिल्लाई थी
اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے چہرے کو ناخنوں سے کھرچ ڈالا تھا۔ کاش میں اتنی خوبصورت نہ ہوتی تو آج یہ سب نہ ہو رہا ہوتا، اس نے خود سے ہی کہا تھا، کیونکہ اس خوبصورت بنگلے میں اور اس عالیشان کمرے میں اس کی آوازیں سننے والا دیواروں کے سوا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ رونے لگی تھی، روتے روتے وہیں بیڈ کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی اور وہیں پر نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ کبیر خانزادہ کب واپس آیا اور کب نہیں۔ اس کی آنکھ اپنے بالوں میں کھچاؤ محسوس کر کے کھلی تھی۔ اس نے نیند سے جاگتے نظریں اٹھاتے اوپر دیکھا۔ سامنے ہی کبیر خانزادہ کھڑا تھا، جس کے چہرے پر غیظ و غضب نمایاں تھا۔ اس کی آنکھیں مارے غصے کے لال ہو رہی تھیں اور چہرے کے نگوش تنے ہوئے تھے۔ کنزا کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ کبیر سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ نہیں، کچھ بھی ٹھیک نہیں، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تمہارے ہوتے ہوئے کیسے ممکن ہے کہ کچھ ٹھیک ہو جائے؟ ہر جگہ اپنی منحوسیت جو پھیلائی رکھی ہے تمہیں۔ میں نے تمہیں کہا بھی تھا، بار بار بتایا تھا کہ یہ ڈیل میرے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے۔ اچھے سے بیہیو کرنا، وہاں کوئی ایسی ویسی بات نہ کرنا، کوئی گڑبڑ مت کرنا۔ مگر تم تو جان بوجھ کر کرتی ہو نا، ایسا کر کے سب کے سامنے مجھے نیچا دکھانا چاہتی ہو نا۔ کبیر خانزادہ اس کے بال مزید کھینچتا، اس کے چہرے پر پھنکارتے ہوئے بولا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے کبیر، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ کنزا نے اپنی صفائی دینا چاہی۔ جھوٹ مت بولو کنزا، معیز دورانی مجھے سب کچھ بتا چکا ہے کہ کیسے تم اس کے چہرے پر اپنی انگلیوں کی چھاپ چھوڑ کر آئی ہو۔ کیا ملتا ہے تمہیں یہ سب کچھ کر کے؟ 1-1.5 گھنٹہ تم سکون سے نہیں گزار سکتی تھی؟ کیا ہو جاتا اگر جو تم برداشت کر کے بیٹھ جاتی تو؟ کبیر چلا رہا تھا۔ اس نے ابھی 20 منٹ پہلے معیز دورانی کو کال کر کے پوچھا تھا ڈیل کے بارے میں، کہ اس نے ڈیل فائنل کی ہے یا نہیں۔ آگے سے معیز دورانی نے اس سے کہا کہ اس نے یہ ڈیل فائنل نہیں کی۔ انفیکٹ وہ اس کے ساتھ کوئی بھی ڈیل نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی کبھی کرے گا۔ اس کے ایسا کہنے پر کبیر کو بہت حیرت ہوئی تھی، کیونکہ وہ تو دوپہر میں ڈیل کرنے کے لیے بہت پرجوش تھا اور ابھی اچانک اس نے ڈیل سے انکار کر دیا تھا۔ تبھی اس نے معیز دورانی سے پوچھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، آخر اس کے ساتھ ڈیل کیوں نہیں کر رہا؟ تو آگے سے معیز دورانی نے اسے تفصیل سے بتایا تھا کہ کنزا نے اسے سیدھے منہ بات تک نہیں کی، ریسٹورانٹ میں بھی چپ چاپ کر کے گونگی بنی بیٹھی رہی، اور جب وہ اسے ڈراپ کرنے گھر آیا تو گھر پہنچتے ساتھ ہی کنزا نے اس کے چہرے پر تھپڑ مار دیا تھا۔ یہ سن کر کبیر کا پارا 7ویں آسمان پر جا پہنچا۔ اس نے معیز دورانی سے معافی مانگی، مگر معیز دورانی نے اس کی کوئی بات نہیں سنی تھی اور اس کی کال کاٹ دی تھی۔ کبیر خانزادہ غصے سے تن فن کرتا گھر پہنچا اور جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا، اسے کنزا بیڈ کے ساتھ بیٹھی ہوئی نظر آ گئی تھی۔ کبیر، جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے، ایک بار سن تو لیں کہ میں نے اسے تھپڑ کیوں مارا۔ کنزا نے کہا، مجھے کچھ نہیں سنا یار، تم ہمیشہ ایسا ہی کرتی ہو۔ اگر نہیں جانا ہوتا یا نہیں میری مدد کرنی ہوتی تو مجھے پہلے ہی انکار کر دیا کرو، یوں کم از کم ہر جگہ مجھے شرمندہ تو مت کرایا کرو۔ کبیر خانزادہ نے کہا، میں نے یوں ہی اسے تھپڑ نہیں مارا کبیر، وہ مجھے زبردستی کس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب آپ بتائیں میں کیا کرتی؟ کنزا غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ اسے وہ منظر یاد آیا جب وہ گاڑی سے اترنے والی تھی۔ معیز دورانی نے اسے مخاطب کیا تھا، 1 منٹ مس کنزا۔ کنزا نے اس کی طرف مڑتے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ارے آپ کو گھر ڈراپ کیا ہے، آپ کے شوہر کے ساتھ اتنی بڑی ڈیل فائنل کرنے جا رہا ہوں، آپ کچھ ایڈوانس تو دیتی جائیں، آخر پھر ڈیل بھی تو فائنل کرنی ہے۔ معیز دورانی نے خباثت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ کیا مطلب؟ کنزا نے پوچھا۔ ارے اتنی دور سے کیا مطلب پوچھ رہی ہیں، ذرا میرے پاس آئیں، آپ کو سارے مطلب سمجھ آ جائیں گے، معیز دورانی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کنزا کو اپنی طرف کھینچا۔ کنزا کٹی ڈال کی طرح اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ وہ کنزا کے پتلے باریک ہونٹ دیکھتا ایک لمحے میں مدہوش ہوا تھا۔ وہ کنزا پر جھکنے ہی والا تھا کہ اس سے پہلے ہی کنزا نے اس سے دور ہوتے اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور تیزی سے گاڑی سے اتر کر گھر میں داخل ہو گئی تھی۔
سچائی سنتے ہی کبیر کی گرفت کنزا کے بالوں پر ڈھیلی پڑی۔ وہ شرمندہ ہوا مگر معافی مانگنے کے بجائے یوں ہی واش روم میں گھس گیا۔ جب واپس آیا تو کنزا کھانا لگا رہی تھی۔ کنزا اس کے سامنے کھانا رکھ کر بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ آؤ کنزا، تم بھی کھانا کھاؤ، کبیر خان زادہ نے اسے مخاطب کیا۔ میرا پیٹ تو آپ کی باتوں نے بھر دیا ہے، مجھے کچھ نہیں کھانا، آپ کھائیے، کنزا نے رکھائی سے کہا اور بلینکٹ کو سر تک اوڑھ لیا تھا۔ کبیر خان زادہ چپ چاپ کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس تھا مگر ہمیشہ کی طرح وہ سر جھٹک کر رہ گیا کہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا، وہ ایسا ہی کرایا تھا، وہ شروع سے ہی ایسا تھا۔ اسے احساس بھی ہو جائے اپنی غلطیوں کا تو بھی وہ کبھی معافی نہیں مانگتا تھا، اور اس کی یہی بات کنزا کو سب سے زیادہ بری لگتی تھی۔ وہ کئی مرتبہ اس سے اس بارے میں کہہ چکی تھی مگر وہ کسی کی سنتا تو تب نہ۔ کنزا کمبل میں منہ چھپائے پھر سے رو دی تھی۔ وہ اپنی پرانی زندگی کو یاد کرنے لگی تھی۔ ہاشم صاحب اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے، ان کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ ہاشم صاحب کی شادی ان کی ماموزاد کرن بیگم سے ہوئی تھی جو ایک کامیاب شادی ثابت ہوئی تھی۔ کرن بیگم انتہائی سمجھدار اور مخلص خاتون تھی۔ ہاشم صاحب کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، ان کی اپنی 3 دکانیں تھیں جن سے ان کی اچھی خاصی آمدن ہو جاتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا، جس کا نام انہوں نے کنزا ہاشم رکھا تھا۔ کنزا بے حد خوبصورت بچی تھی، اس کے نین نقش کرن بیگم جیسے تھے، جبکہ اس نے اپنا رنگ روپ ہاشم صاحب کا چرایا تھا۔ ان کا رنگ صاف شفاف تھا اور کنزا بھی بالکل ان پر ہی گئی تھی۔ کنزا صرف 7 سال کی تھی جب ایک روز اچانک کرن بیگم کی طبیعت بگڑ گئی۔ اس وقت وہ دوبارہ حمل سے تھی، ان کی ڈیلیوری میں ابھی وقت تھا مگر نہ جانے کیسے کرن بیگم کو اچانک سے درد اٹھنا شروع ہو گئے۔ انہیں اسپتال لے جایا گیا مگر وہ جانور نہ ہو سکی تھی۔ بچے کے ساتھ ساتھ ہاشم صاحب کرن بیگم کو بھی کھو چکے تھے۔ اس روز سے کنزا کو ہاشم صاحب نہیں پالا تھا، وہی اس کے ماں اور باپ دونوں بن گئے تھے۔ جب کنزا 18 سال کی ہوئی تو انہوں نے کنزا کی منگنی اپنے ایک دوست کے بیٹے اسجد اقبال سے کر دی تھی۔ اسجد اقبال حال ہی میں تعلیم سے فارغ ہو کر دکان پر بیٹھنے لگا تھا۔ اقبال صاحب کی الیکٹرانکس کی بہت بڑی دکان تھی جس کا ایک حصہ پہلے سے اسجد کے بھائی کے نام تھا اور اب دوسرا حصہ اقبال صاحب نے اسجد کے حوالے کر دیا تھا۔ ہاشم صاحب اپنی صحت کے متعلق بہت پریشان رہنے لگے تھے۔ تبھی انہوں نے سوچا کہ وہ اپنی زندگی میں ہی کنزا کے لیے کوئی اچھا سا فیصلہ کر جائیں تاکہ ان کے جانے کے بعد کوئی کنزا کو سنبھالنے والا ہو۔ کنزا نے باپ کے فیصلے پر سر جھکا کر اسجد کو دل و جان سے قبول کر لیا تھا۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد ہاشم صاحب کا انتقال ہو گیا۔ کنزا اکیلی رہنے لگی تھی۔ تبھی کچھ روز بعد اسجد اقبال صاحب اور تنزیلہ بیگم کے ساتھ وہاں آیا تھا۔ بیٹا، اب کیا ارادہ ہے تمہارا؟ کب تک اکیلی رہو گی؟ تنزیلہ بیگم کنزا کو اپنے ساتھ لگائے بولی تھی۔ آنٹی، بابا اتنی جلدی کیوں چلے گئے؟ کنزا نے روتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا، اللہ کی مرضی ہے، ہر انسان کے آنے اور جانے کا ایک وقت مقرر ہے، تنزیلہ بیگم نے اسے سمجھایا تھا۔ پھر یہ طے پا گیا کہ وہ ٹھیک 2 روز بعد کنزا اور اسجد کا نکاح کر کے اسے اپنے ساتھ لے جائیں گی، مگر قسمت دور کھڑی ان کے فیصلے پر مسکرا رہی تھی۔ کبیر خان زادہ اپنے لیے نیو موبائل فون لینے مارکیٹ آیا تھا۔ تبھی اسے یاد آیا کہ اس کے دوست کی نئی شادی ہوئی ہے۔ اسے آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ ان دونوں کے لیے کیا لے۔ یوں ہی وہ کپڑوں کی دکان میں آ گیا جہاں اس کی نظر کنزا پر پڑی تھی جو بڑے انہماک سے کپڑے دیکھنے میں مصروف تھی۔ کنزا ایک لمحے کے اندر کبیر خان زادہ کے حواسوں پر سوار ہو گئی تھی۔ کبیر خان زادہ نے ایک لمحے میں فیصلہ کر لیا تھا، لیکن جب اس کی نظر کنزا کے ہاتھ میں موجود کپڑوں پر پڑی تو وہ چونکا تھا۔ وہ تو شادی کے کپڑے دیکھ رہی تھی، کیا اس کی شادی تھی؟ یہ خیال آتے کبیر کو ایسے لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین نکال دی ہو۔ وہ وہیں سے پیچھے مڑا تھا لیکن اس نے کنزا کی تصویر بنا لی تھی جس سے کنزا بالکل بے خبر تھی۔ راشد، میں نے تمہیں ایک پکچر بھیجی ہے،
مجھے آج شام تک اس کی ساری ڈیٹیل چاہیے۔ کبیر خانزادہ نے کسی کو میسج کیا تھا۔ وہاں سے اوکے کا میسج کبیر خانزادہ نے فون بند کر کے بیڈ پر پھینکا اور بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ پھر 2 گھنٹے بعد اسے کال آ گئی تھی۔ یہ 2 گھنٹے کبیر خانزادہ کو 2 صدیوں کے برابر لگے تھے۔ راشد بولو، کیا اپڈیٹ ہے؟ کبیر خانزادہ نے پوچھا۔ سر، یہ لڑکی اسٹریٹ 14 میں رہتی ہے۔ ماں اس کے بچپن میں فوت ہو گئی تھی اور باپ کو فوت ہوئے بمشکل مہینہ ہوا ہے۔ اس کی منگنی کچھ عرصہ پہلے اس کے باپ کے دوست کے بیٹے کے ساتھ طے ہو گئی تھی اور اب پرسوں دونوں کا نکاح ہے۔ راشد پوری تفصیل بتا رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ اسے اسجد کی تصویر بھی بھیج دی تھی۔ بہت شکریہ راشد، کبیر نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر اسجد کی تصویر دیکھتے ہی اسجد پر افسوس ہوا تھا۔ کنزا پورے دن کی تھکی ہوئی تھی۔ آج تنزیلہ بیگم اسے زبردستی اپنے ساتھ لے گئی تھیں تاکہ شادی کی کچھ شاپنگ کر سکیں۔ کنزا کا بالکل بھی دل نہیں تھا۔ اس نے انکار بھی کیا لیکن تنزیلہ بیگم نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے زبردستی اپنے ساتھ لے گئیں۔ تنزیلہ بیگم نے صرف کپڑوں پر ہی بس نہیں کی تھی۔ کپڑوں کے بعد جوتے، جیولری، چھوٹی موٹی چیزیں کرتے کرتے پورا دن گزر گیا تھا۔ کنزا بے حد تھک چکی تھی۔ کھانا کھاتے ہی وہ بستر پر گر گئی۔ اسجد کی کال آئی تھی، وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا مگر کنزا نے اس وقت اسے منع کر دیا کیونکہ اس وقت وہ صرف سونا چاہتی تھی۔ اسجد اور کنزا کی بات چیت منگنی کے بعد ہی شروع ہو گئی تھی۔ وہ اکثر آپس میں فون پر باتیں کرتے تھے۔ اسجد کنزا سے محبت کرتا تھا اور یہی جذبات کنزا کے بھی تھے۔ بہرحال ابھی تک اظہار صرف ایک طرف سے بھی نہیں ہوا تھا۔ اسجد کا ارادہ شادی کے بعد اظہار کرنے کا تھا اور کنزا کی بھی کوئی یہی سوچ تھی، مگر موبائل بند کرنے کے بعد کنزا کچھ ہی دیر میں نیند کی گہری وادیوں میں اتر گئی۔ اس کے سوتے ہی کبیر خانزادہ اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ سوئی ہوئی کنزا کو دیکھ کر وہ مسکرایا اور پھر اسے احتیاط سے بازو میں اٹھا کر اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ ویسے تو وہ سوئی ہوئی تھی لیکن کبیر خانزادہ کافی محتاط تھا۔ اس نے کنزا کو گاڑی میں بٹھاتے ہی کلوروفارم لگا رومال اس کے ناک پر رکھا تھا تاکہ وہ بے ہوش ہو جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ راتوں رات کنزا کو وہاں سے اٹھا کر اپنے گھر لے آیا تھا۔ کنزا کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو انجان جگہ پر پایا۔ یہ میں کہاں ہوں؟ اس نے اپنے دکھتے سر کو سنبھالتے چاروں طرف دیکھا تھا۔ وہ کسی کے عالی شان بیڈ روم میں تھی۔ یہ گھر اسجد کا تو بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ بیڈ سے نیچے اتری اور دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتی، دروازہ کھول کر اندر آتے کبیر خانزادہ سے اس کی ٹکر ہوئی۔ وہ بے ساختہ اپنا سر سہلا کر رہ گئی تھی۔ میں کہاں ہوں اور آپ کون ہیں؟ کنزا نے اس سے پوچھا۔ میرے گھر پر ہو اور میں کبیر خانزادہ ہوں، کبیر نے اپنا تعارف کروایا۔ میں آپ کے گھر پر کیا کر رہی ہوں؟ میں تو اپنے گھر میں سوئی ہوئی تھی نا؟ کنزا نے اپنے ذہن پر زور دیتے اس سے سوال پوچھا۔ جی بالکل، تم اپنے گھر پر سو رہی تھی تو میں یہاں پر میں لے کر آیا ہوں، کبیر نے کہا۔ لیکن کیوں؟ کنزا نے پوچھا۔ کیونکہ تم مجھے پسند آ گئی ہو اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کبیر خانزادہ کی بات سن کر کنزا کی پوری آنکھیں کھل گئیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا تو آج نکاح ہے۔ آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے یہاں لانے کی؟ کنزا دبا دبا سا چیخی تھی۔ دیکھو کنزا، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہاری شادی مجھ سے ہی ہوگی اور آج ہی ہوگی، اس لیے زیادہ واویلا کرنے کی ضرورت نہیں۔ چپ چاپ نکاح کے لیے ہاں کر دینا، ورنہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ میں تمہیں بغیر نکاح کے اپنے ساتھ رکھنے پر راضی ہوں۔ ویسے بھی تم یہاں سے جا تو نہیں سکتی۔ کبیر نے کنزا کو دھمکی دی تھی۔ کنزا نے اس کی بہت منتیں کی کہ اسے گھر جانے دیا جائے۔ وہ اسجد سے محبت کرتی ہے لیکن کبیر نے اس کی ایک بات نہ سنی تھی۔ کچھ ہی دیر میں نکاح خواں کو بلا لیا گیا تھا۔ ملازمہ سامان لے کر اوپر آئی۔ کنزا بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ بیگم صاحبہ، یہ صاحب نے بھیجا ہے، پہن کر تیار ہو جائیں، نکاح خواں آ گیا ہے۔ ملازمہ نے ایک شاپنگ بیگ اس کے حوالے کرتے کہا۔ نہیں پہننا مجھے کچھ بھی،
جاؤ اپنے صاحب کو پہناؤ۔ کنزا نے بے دردی سے شاپر نیچے پھینکا تھا۔ ملازمہ اسے دیکھ کر واپس چلی گئی اور اس کے الفاظ جوں کہ توں جا کر کبیر خانزادہ کو بتا دیے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد کبیر خانزادہ کمرے میں اس کے روبرو کھڑا تھا۔ کنزا ہاشم، مجھے ذرا بھی شرم نہیں آئے گی تمہیں اپنے ہاتھوں سے چینج کرواتے ہوئے، لیکن تم شرم سے ضرور مر جاؤ گی، اس لیے بہتر ہے خود چینج کر کے اگلے 5 منٹ میں مجھے نیچے ملو، نہیں تو اس کے بعد تمہارا نکاح نہیں ہوگا، لیکن بنو گی تم میری بیوی ہی۔ کبیر نے کہا تو کنزا نے حیرت سے اسے دیکھا، جو بغیر نکاح کے اسے اپنی بیوی بنا کر رکھنا چاہتا تھا۔ وہ اسے وارننگ دیتا کمرے سے چلا گیا۔ پیچھے کنزا اپنی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اب کچھ ہی دیر بعد وہ تیار ہو کر نیچے آئی، کیونکہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ چند منٹوں کا کھیل تھا۔ اس نے کنزا اسجد اقبال بننا تھا، لیکن وہ کنزا کبیر خانزادہ بن گئی تھی۔ نکاح کے فوراً بعد وہ کمرے میں آ گئی تھی۔ اس کے تھوڑی دیر بعد کبیر بھی کمرے میں آیا تھا۔ اس نے کنزا کو اپنی محبت کا یقین دلایا، مگر کنزا نے اس کی کوئی بھی بات نہیں سنی۔ دوسری طرف اسجد اور اس کے گھر والے ہر طرف کنزا کو ڈھونڈ رہے تھے، مگر کنزا کہیں گم ہوئی ہوتی تب ملتی نہ۔ وہ تو جانتے بھی نہیں تھے کہ کبیر خانزادہ اسے اٹھا کر لے گیا ہے، لیکن کبیر انہیں زیادہ سسپینس میں نہیں رکھنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے 3 دن بعد ہی اپنے گھر ولیمے کی پارٹی رکھی، جس میں اس نے اسجد اور اس کی فیملی کو بھی دعوت دی تھی، مگر وہاں سے کوئی بھی نہیں آیا۔ کبیر خانزادہ ہر ایک سے کنزا کو ملوا رہا تھا اور خوب داد وصول کر رہا تھا۔ اسے بزنس شروع کیے کچھ عرصہ گزرا تھا۔ اسے یہ بات اچھی طرح محسوس ہو گئی تھی کہ بزنس میں جیب میں پیسہ ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بیوی ہونا بھی ضروری تھا۔ ان کے سرکل میں تو یہی کچھ ہوتا تھا۔ بہت سے لوگ اپنی بیویوں کا استعمال کر کے بہت جلد بزنس میں شہرت کی بلندیوں کو چھونے لگتے تھے۔ کبیر خانزادہ بھی یہی حربہ استعمال کرنا چاہتا تھا، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوا تھا۔ بہت سے لوگوں نے کنزا کی خوبصورتی دیکھتے کبیر خانزادہ کے ساتھ ڈیلز فائنل کرنی تھی۔ کیا ہو گیا ہے جانو، ذرا مسکرا تو دو۔ وہ پارٹی میں کنزا کی باہوں میں باہیں ڈال کر چل رہا تھا۔ کنزا کے چہرے پر سخت بیزاری اور اداسی تھی۔ کبیر خانزادہ نے اسے مسکرانے کا کہا۔ مجھے یہاں سے جانا ہے، کنزا نے کہا تھا۔ کنزا، مائی ڈارلنگ، پارٹی چل رہی ہے اور یہ پارٹی تمہارے ہی اعزاز میں رکھی گئی ہے۔ تم اس پارٹی کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی، سو انجوائے کرو اور ناز کرو خود پر کہ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں۔ کبیر خانزادہ نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اپنی طرف موڑتے ہوئے کہا، لیکن میں تم سے محبت نہیں کرتی، مجھے تم سے نفرت ہے۔ تم نے میرے ساتھ بالکل اچھا نہیں کیا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کنزا نے کہا تھا۔ گو کہ اس کی آواز اتنی اونچی نہیں تھی، مگر پھر بھی بہت سے لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ ایکسکیوز می، کبیر خانزادہ نے مسکراتے ہوئے سب سے کہا، اور پھر کنزا کا ہاتھ پکڑے قدرے سائٹ پر لے آیا۔ وہاں آتے ہی اس نے کنزا کو دیوار کے ساتھ لگایا تھا۔ کنزا کی کمر دیوار کے ساتھ لگی، جس سے کنزا کے منہ سے ہلکی سی سسکی نکلی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ کبیر خانزادہ نے اس کا جبڑا دبوچتے پوچھا۔ چھوڑو مجھے، کنزا نے اسے دھکا دیتے خود سے دور کیا تھا۔ کنزا، تماشا مت بناؤ اور چپ چاپ پارٹی میں آؤ، کبیر خانزادہ نے اسے سخت نظروں سے کہا تھا۔ اس کی نظروں میں کچھ تو ایسا تھا کہ جس سے کنزا کی پورے بدن میں سنسناہٹ ہو گئی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ چل دی۔ اس نے بے دلی سے ساری پارٹی اٹینڈ کی تھی۔ اس کا رویہ دیکھتے اکثر لوگ چمگوئیاں کرنے لگے تھے۔ آئی ایم سوری ایوری ون، وہ ایکچولی میری وائف کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، شی فیل ناٹ گڈ، اس لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ آج کی پارٹی یہیں پر اینڈ ہوتی ہے، مجھے اپنی وائف کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے۔ آپ لوگ پارٹی انجوائے کریں اور کھانا کھا کر جائیے گا پلیز۔ کبیر خانزادہ ساری صورتحال دیکھتے مائک کی جانب بڑھا تھا اور اناؤنسمنٹ کی تھی۔ وہ پارٹی چھوڑے گھر کے اندر گیا۔ کیا ہوا مسز خانزادہ، آر یو اوکے؟
तभी एक शख्स किंजा के पास आकर पूछने लगा। उसकी देखा देखी और भी लोग आकर किंजा के इर्द गिर्द जमा हो गए थे। कुछ बताएं ना मिसेस खानज़ादा, कि आप दोनों के बीच कोई नाराज़गी चल रही है? क्योंकि कुछ देर पहले गालिबन आप काफ़ी बरहम दिखाई दे रही थी और अब अचानक से तबीयत ख़राब। कुछ बताएं ना कि क्या हुआ है? आपकी मर्तबा एक और शख्स ने आगे बढ़कर पूछा था, मगर किंजा ने किसी को भी कोई जवाब नहीं दिया। अरे मिस्टर मलिक, आप भी कमाल करते हैं वैसे। अगर कुछ पता होता कि क्या हुआ है तो फिर डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत थी? ये तो अब डॉक्टर ही बताएगा कि मेरी वाइफ को क्या हुआ है। चलें वाइफी। कबीर खानज़ादा मिस्टर मलिक को जवाब देने के बाद किंजा से मुखातिब हुआ। कहाँ? किंजा ने पूछा। डॉक्टर के पास, और कहाँ? कबीर खानज़ादा ने कहते साथ किंजा का हाथ पकड़ा और फिर उसे अपने साथ लेकर वहाँ से निकलता चला गया। वो उसे अपने साथ अपने फार्म हाउस पर ले आया था। छोड़ें मुझे, मैं कह रही हूँ आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। किंजा ने मज़ाहमत करते अपना हाथ उसकी गिरफ्त से छुड़वाना चाहा था, जो कि नामुमकिन था। वो रो पड़ी थी। मैं सब कर सकता हूँ किंजा कबीर खानज़ादा, क्योंकि तुम्हारे सारे जुमला हुकूक मेरे पास हैं। तुम मुझे चाहकर भी नहीं रोक सकती। कबीर खानज़ादा ने उसे रोते देखकर उसका हाथ छोड़ा था और फिर संजीदगी से कहा था। उसका लहजा बहुत कुछ बावर करवा रहा था, जिसे महसूस करते किंजा ने उससे नज़रें चुराई थी। वो 2 से 3 दिन फार्म हाउस पर रहे। वापस आते ही कबीर को एक जगह से डील की ऑफ़र आई थी। किंजा, शाम में रेडी रहना, एक डील के लिए चलना है। किंजा आईने के सामने खड़े बाल बना रही थी जब कबीर अंदर आते हुए बोला। जो ही उसकी नज़र किंजा पर पड़ी, वो एक पल में मबहूत हुआ था। उसके लंबे घने बाल देखते बेसाख्ता कबीर के दिल में उन्हें छूने की उमंग पैदा हुई। तभी वो किसी ट्रांस की कैफियत में चलता हुआ किंजा तक पहुंचा था और पीछे से ही किंजा को अपने हिसार में लेते उसके बालों पर लब रखे थे। उसकी ये हरकत बेसाख्ता थी। किंजा एकदम से अपनी सांस रोक कर रह गई थी। उसके बालों से उठती शैम्पू की भीनी भीनी महक कबीर खानज़ादा को अपने हवासों पर सवार होती महसूस हो रही थी। वो काफ़ी देर तक उसके बालों पर लब रखे रहा। फिर वो मुश्किल से खुद पर काबू पाते किंजा से दूर हुआ था। किंजा ने उसके दूर होने पर सुकून की सांस ली थी। टाइम से रेडी हो जाना। कबीर खानज़ादा एकदम से संजीदा हुआ। मैं जाकर क्या करूँगी? बिजनेस आपका है, आपकी डील जाने और आप जाने, मैं क्यों जाऊँ? किंजा ने कहा। किंजा, मैंने कहा ना कि तुमने चलना है। तुम्हारा जाना ज़रूरी है। तुम जाओगी तो ही ये डील होगी, क्योंकि मिस्टर जैदी तुम्हारी वजह से ही ये डील कर रहे हैं। कबीर खानज़ादा के मुंह से ना चाहते हुए भी सच्चाई निकल गई थी, जिसे सुनते किंजा एक झटके से उसकी तरफ मुड़ी थी। क्या कहना चाहते हैं आप? आपको शर्म नहीं आती? मेरा कारोबार करेंगे? आप इतना घटिया हो सकते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था। किंजा मारे सदमे के बोली। जैसा तुम समझ रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है किंजा, बस फॉर्मल सी मीटिंग होगी और कुछ नहीं। कबीर ने समझाना चाहा। अपनी बीवी को गैर मर्दों के सामने पेश करने पर आप फॉर्मल मीटिंग कह रहे हैं? मैं आपके साथ किसी सूरत नहीं जाऊंगी, किंजा ने दुरुस्ती से कहा और कमरे से निकल गई थी। बेगम साहिबा, कोई साहब आए हैं आपसे मिलने के लिए। मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया है। कुछ देर बाद मुलाजमा ने आकर किंजा को इत्तला दी। तो जाकर अपने साहब को बताओ ना, किंजा ने गुस्से से कहा। इस वक्त वो अकेले रहना चाहती थी। बेगम साहिबा, उन्होंने कहा है कि वो आपसे मिलने आए हैं। मुलाजमा ने उसके गुस्से से खाइफ होते हुए कहा। मुझसे मिलने? किंजा को लगा कि जैसे उसने कुछ गलत सुना हो। मुझसे मिलने कौन आ सकता है? किंजा ने खुद से ही पूछा था। उसी हैरत के साथ साथ तजस्सुस भी हुआ था कि उसे मिलने कौन आ गया। तुमने उससे नाम पूछा? किंजा ने मुलाजमा को मुखातिब करते कहा। नहीं बेगम साहिबा, मैं जाकर पूछ आऊँ। मुलाजमा बोली। नहीं नहीं, तुम यहीं ठहरो, मैं खुद जाकर देख लेती हूँ। किंजा कहते हुए उठ खड़ी हुई और सीधा ड्राइंग रूम में आई थी।
सामने असजद इकबाल को बैठे देखकर उसके कदम दरवाजे में ही मुंजमद हुए थे। असजद, तुम यहाँ? इतने दिनों बाद किसी अपने को देखकर उसकी आंखें भर आई थीं। वो दीवानावार असजद की जानिब भागी, मगर फिर उसे 2 कदम की दूरी पर रुक गई। उसे वो दीवार याद आ गई थी जब उन दोनों के दरमियान हाइल हो गई थी। शादी की बहुत बहुत मुबारक हो किंजा, असजद ने कहते हुए बिल्कुल अजनबियों की तरह उसके जानिब फूल बढ़ाए। उसकी आंखों में मौजूद अजनबियत देखकर किंजा का दिल कट कर रह गया। असजद, मुझे यहाँ से ले जाओ प्लीज़, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। तुम जानते हो ये मुझे ज़बरदस्ती यहाँ उठा लाए थे और फिर निकाह भी ज़बरदस्ती किया है। मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो। किंजा ने फूल एक तरफ रखते असजद का हाथ पकड़ लिया था, जिसे असजद ने इंतहाई सहूलत से छुड़वा लिया। किंजा, अब जो हो चुका है उसी को कबूल कर लो। यही समझो कि यही तुम्हारा मुकद्दर था, हमारा साथ यहीं तक था। मैं बस तुम्हें मुबारकबाद देने आया था। खुश रहो और पिछला सब कुछ भूल जाओ। असजद ने किंजा को कहा और फिर बाहर निकल गया। उसको जाते देख कर ही कबीर गेस्ट रूम की तरफ आया, जहाँ किंजा हक दक खड़ी थी। वो तुम्हारे लिए फूल क्यों लाया था? कबीर ने टेबल पर पड़े फूलों को देखते सिगरेट निकालकर सुलगा लिया और किंजा से पूछने लगा। किंजा का दिल तेजी से धड़का था। उसे लगा जैसे कबीर खानजादा ने सब कुछ सुन लिया हो। उसने बमुश्किल खुद को कंपोज किया था। मुझे नहीं मालूम, मैंने उसे नहीं बुलाया। किंजा के जवाब पर कबीर ने मुस्कुरा कर उसे देखा। मंगेतर था ना तुम्हारा, मोहब्बत करते थे ना तुम दोनों एक दूसरे से। कबीर ने खड़े होते हुए कदम किंजा के जाने बढ़ाए तो वो डर कर कदम पीछे लेती दीवार से जा लगी। कबीर ने दोनों हाथ दीवार पर टिकाए और किंजा के चेहरे के करीब झुका। तुम इतना डर क्यों रही हो? मुझे तुम पर पूरा यकीन है। मुझसे नफरत जितनी भी करती हो, पर मेरी इज्जत से नहीं खेलोगी। मैं तुम्हें सज़ा नहीं दूंगा। फूल तुम्हारा कज़न लाया था, सज़ा उसे मिलेगी। कबीर के कहते ही किंजा ने नफ़ी में सर हिलाते कुछ कहना चाहा तो कबीर ने गुस्से से फूल उठाकर नीचे पटके थे और उन्हें पैरों तले कुचलने लगा था। उसका इतना हाश रवैया देखकर किंजा ने मुंह पर हाथ रख लिए। यही होगा तुम्हारे एक्स मंगेतर का। दोबारा वो यहाँ क्या कहीं भी फूल ले जाने के काबिल नहीं रहेगा, कबीर खानजादा ने गुस्से में कहा और फिर फ़ोन निकालते किसी को कॉल मिलाने लगा था। नहीं, प्लीज़ ऐसा मत करें, उसे कुछ मत कहिएगा। बदले में आप जो भी कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। किंजा ने कबीर खानजादा के सामने हाथ जोड़ दिए थे। ओह, तो मेरी बीवी मेरे सामने अपने मंगेतर की ज़िंदगी की भीख मांग रही है। अब तो उसका मरना लाजिम हो गया है, कबीर खानजादा ने पुरस्कार लहजे में कहने पर किंजा ने नफ़ी में सर हिलाया। ओके, अगर तुम चाहती हो कि मैं ऐसा कुछ भी ना करूं, तो मैं जो चाहता हूं वो तुम्हें करना होगा। तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। कबीर खानजादा कुछ सोचते हुए बोला था। मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूं, मगर उसे कुछ मत कहिएगा प्लीज़। किंजा उसकी पूरी बात सुने बिना ही उसकी बात मान गई थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से असजद की जान जाए और फिर इकबाल अंकल और तंजीला आंटी को दुख हो। इसीलिए वो उन्हें दुख से बचाने के लिए असजद की जान बचा रही थी। दैट्स ग्रेट। तो शाम की डील की अच्छे से तैयारी कर लेना, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। बस उनके सामने बैठकर थोड़ी अदाएं ही तो दिखानी है और बस डील फाइनल, कबीर खानजादा ने हल्के फुल्के लहजे में कहा था और फिर किंजा को वहीं छोड़कर बाहर चला गया था। किंजा ना चाहते हुए भी शाम की डील के लिए तैयार हुई थी। उसका मूड बहुत ऑफ था, मगर कबीर के कहने पर उसने चेहरे पर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट सजाई थी। कबीर की डील फाइनल हो गई। फिर यूं ही कबीर खानजादा उसे अपने साथ ले जाकर बिजनेस पार्टीज़ और बिजनेस डिनर में ले जाता रहा। किंजा जब भी मना करती तो कबीर खानजादा उसे असजद को मारने की धमकी देता। आज भी वो कबीर की धमकी पर ही उसके साथ जाने पर राज़ी हुई थी, मगर आज जो मिस्टर दुरानी ने किया था
اس پر کنزا کا سارا ضبط جواب دے گیا تھا۔ سو وہ سب کا غصہ ایک ساتھ مسٹر درانی کے منہ پر نکال آئی تھی۔ کبیر خانزادہ کھانا کھا چکا تو اس نے دیکھا کہ کنزا کا بدن ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ اسے پتہ چل گیا کہ کنزا بستر میں منہ چھپائے رو رہی تھی۔ کبیر خانزادہ کو آج سخت ندامت نے آن گھیرا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ آج تک کتنا غلط کرتا آیا تھا۔ اللہ نے کنزا کو اس کی عزت بنا کر اس کی زندگی میں شامل کیا تھا، مگر اس نے بجائے اپنی عزت کی حفاظت کرنے کے اسے خود دوسروں کے سامنے پیش کرتا رہا تھا۔ اگر آج مسٹر درانی کنزا کے ساتھ کچھ غلط کر دیتا تو اس سے آگے کا خیال بھی کبیر خانزادہ کے لیے سوہانے روح تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کنزا کی طرف آیا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے پیروں پر کسی کے لبوں کا لمس محسوس کرتے کنزا ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ اس نے دیکھا کہ کبیر خانزادہ اس کے پیروں میں بیٹھا اس کے پیروں پر اپنے لب رکھ رہا تھا۔ میں تم سے نظریں ملانے کی قابل نہیں رہا کنزا، مجھے معاف کر دو۔ میں جانتا ہوں کہ میں معافی کے قابل نہیں ہوں، لیکن بس ایک مرتبہ مجھے معاف کر دو۔ میرے اللہ نے مجھے کسی بڑی آزمائش میں نہیں ڈالا، میری عقل ٹھکانے آ گئی ہے کنزا۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت غلط کیا ہے، میں نے تمہیں بہت ہرٹ کیا صرف اپنے کاروباری فائدے کے لیے، اور دیکھو آج اللہ نے مجھے ٹھوکر لگا کر نصیحت دے دی ہے۔ آج اگر تم ہمت نہ دکھاتی اور اس کمینے سے بچ کر نہ آتی تو میں خود کو ختم کر ڈالتا کنزا، میں مر جاتا۔ کبیر خانزادہ کنزا کے پیروں پر اپنا چہرہ ٹکائے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا، جبکہ کنزا دم بخود سی اسے دیکھے رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر یہ آنسو خوشی کے تھے۔ وہ اتنے عرصے سے اپنے شوہر کی ہدایت کی دعا کر رہی تھی، اور فائنلی آج اس کی دعائیں قبول ہوئی تھیں۔ اللہ نے اس کی دعاؤں کو رد نہیں کیا تھا، اس کے شوہر کو ہدایت سے نواز کر اس کی دعاؤں کو قبولیت کا شرف بخشا گیا تھا۔ مجھے یقین تھا آپ کو ایک روز ضرور احساس ہوگا، کنزا نے اپنے پیر پیچھے کھینچتے نم لہجے میں کہا تھا۔ مجھے معاف کر دو کنزا، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ سے ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ کبیر خانزادہ اس کا ہاتھ تھامتے اظہار کرتے اس کے چہرے پر گہری جسارت کر گیا تھا، جبکہ کنزا اس کے یوں اظہار پر سٹ پٹائے ہوئے رخ موڑ گئی تھی۔